نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر میں 3 سوال۔ قبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر ان 3 سوالوں کا جواب بڑا مختصر اور آسان ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 سوال اس قدر اہم ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں سمٹا ہوا ہے۔ قبر میں ان سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے سکے گا جس کی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق عمل کرتے گزری ہوگی۔ علم و فضل کی بڑائی یا عقل کی برتری انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ 1930 کے عشرے کی بات ہے، حافظ محمد ادریس کیلانی رحمۃ اللہ جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں زیر تعمیر تھے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ گاؤں سے شہر گوجرانوالہ آتے ہوئے ہمارا گزر گوندلا نوالا اڈہ سے ہوتا، جہاں ہم ایک آدمی کو ہمیشہ گھاس بیچتے دیکھتے۔ جب کبھی ہمارا گزر ادھر سے ہوتا تو وہ آدمی مسلسل یہی آواز لگاتا رہتا، 2 پیسے گھٹا، 2 پیسے گھٹا۔ اس آدمی کی ساری زندگی اسی طرح گھاس فروخت کرتے گزر گئی۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ اللہ کا رسول اور نہ ہی اللہ کی یاد۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے پاس بیٹھے لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ اس کی زبان پر بھی یہ کلمہ آ جائے، لیکن افسوس موت کے وقت بھی اس کی زبان سے وہی کلمات نکلتے رہے جو ساری زندگی وہ کہتا رہا، 2 پیسے گھٹا، 2 پیسے گھٹا، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت انسان کی ساری زندگی کا حاصل لمحہ ہوتا ہے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ صرف اسی خوش نصیب کی زبان سے نکلتا ہے جس نے عمر بھر خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہو۔ یہی معاملہ قبر میں سوالوں کے جواب کا ہے۔ قبر میں بھی سوالوں کے صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے اپنی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق بسر کی ہوگی۔ من ربک کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس شخص کی زبان سے نکلے گا جس نے ساری زندگی واقعی اللہ کو اپنا الہ اور اپنا معبود سمجھا، صرف ایک اللہ ہی سے اپنی لو لگائے رکھی، ایک اللہ کو ہی اپنا داتا اور حاجت روا سمجھا، ایک اللہ کو ہی اپنا غوث اور مشکل کشا سمجھا، ایک اللہ کو ہی اپنی قسمت، اپنی زندگی اور اپنی موت کا مالک سمجھا، اسی کے نام کی نظر و نیاز دی،
اسی کے نام کے چڑھاوے اور منتیں مانی، اسی کے نام کی نماز پڑھی اور روزہ رکھا، اسی کے نام کا صدقہ، خیرات اور صرف اسی کے نام کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا دیا ہوگا، صرف اسی کا خوف دل میں رکھا ہوگا۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی قسمت، زندگی اور موت کے معاملات میں شریک سمجھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا داتا اور حاجت روا مانا، دوسروں کو بھی اپنا غوث اور مشکل کشا جانا، اللہ کے ساتھ دوسروں کے نام کی نظریں نیازیں بھی دیں اور دوسروں کے نام کے چڑھاوے اور منتیں بھی مانی، دوسروں کے نام کے صدقہ اور خیرات بھی دیے، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کیسے نکلے گا؟ ایسا ہی معاملہ دوسرے سوال کا ہوگا، من نبیک؟ اس کا جواب ویسے تو بہت مختصر اور آسان ہے، یعنی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لیکن اس مختصر اور آسان جواب کا تعلق بھی انسان کی ساری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور کھانے پینے تک، تجارتی لین دین سے لے کر شادی بیاہ اور مرنے جینے تک سارے معاملات میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی پیروی اور اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور رہبر مانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا امام مانا ہوگا، انہی کی ذات کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہوگا، اور پھر انہی کو اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب جانا ہوگا۔ اسی کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب نکلے گا، اور جس نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں اپنے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے علماء کی رائج کردہ بدعات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مقابلے میں اپنے حضرت کے خوابوں کو ترجیح دی، ان کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب کیسے نکلے گا؟ تیسرا سوال دین کے بارے میں ہے، ما دینک؟ یعنی تیرا دین کون سا ہے؟ یاد رہے عربی زبان میں دین کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، انسان جس طریقہ پر زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کا دین کہلاتا ہے، لہٰذا جس نے اپنی ساری زندگی اسلامی طرز معاشرات کے مطابق بسر کی ہوگی، اسلامی آداب زندگی کو اپنایا ہوگا، اسلامی تہذیب کو اپنایا ہوگا، اسلامی قوانین اور احکام کی پابندی کی ہوگی، اسلامی شعائر کا احترام کیا ہوگا، اسی کی زبان سے صحیح جواب نکلے گا۔ لیکن جس نے یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا طرز معاشرات
اختیار کیا ہوگا، ان کے عادات اور اطوار اپنائے ہوں گے، ان کے رنگ ڈھنگ اور چال اور ڈھال اختیار کی ہوگی، ان کے تہذیب کو پسند کیا ہوگا، ان کے شاعر سے محبت کی ہوگی، ان کے تہوار منائے ہوں گے اور ان کے قوانین کی پیروی کی ہوگی۔ ان کی زبان سے میرا دین اسلام کیسے نکلے گا؟ امتحان چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا نفسیاتی اثر ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ لوگ امتحان سے پہلے ہی نروس ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کمرہ امتحان میں تیاری کے بغیر آتے ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑیے۔ جو لوگ سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی اس قدر نروس ہو جاتے ہیں کہ اچھے بھلے یاد کیے ہوئے سوال بھی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے امتحان میں سوائے ناکامی کے خوف کے اور کچھ شامل نہیں ہوتا۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ قبر کی تاریکی اور تنہائی، غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں لوہے کے غرض، زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا، ناکامی کی صورت میں سزا کا خوف، نہ کوئی چھڑانے والا، نہ راہ فرار۔ لوگوں کی اکثریت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی شخص اچانک دروازے پر آ جائے تو خوف سے خون خشک ہونے لگتا ہے، پولیس کے ادنیٰ سے سپاہی کو دیکھ کر پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے بجلی چلی جائے تو تاریکی میں چند منٹ بیٹھنے سے انسان خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس خوف کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس آدمی کے سر پر فرشتہ گرز لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خوف سے مٹی کا بت بن جائے گا، جواب کیسے دے پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدم رکھے گا۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے خوف کا اظہار کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر کے سوال و جواب میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی بنیاد شرط عقیدہ توحید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ شرک اکبر یا شرک اصغر سے پاک و صاف کرنا چاہیے اور پھر اسی پر اپنی زندگی کے سارے اعمال کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عقیدہ توحید پر عمل ہونے کے باوجود قبر کے امتحان میں
پاس صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی حاصل ہوگا۔ مطلب کہ قبر کے اندر ہمارے اعمال جتنے بھی اچھے ہیں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا ہم پاس نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے اور قبر کی پہلی منزل ہمارے لیے آسان کرے، آمین۔ لہٰذا اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے رحم کی بھیک طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ دونوں باتوں پر عمل کرنے سے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ضعیف اور گناہ گار بندوں پر ضرور رحم فرمائے گا۔ قبر کا چوتھا سوال بھی ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ 3 سوالوں کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا جائے گا، کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں سے بھی اور ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے بھی۔ کامیاب ہونے والوں سے فرشتے سوال کریں گے، ما یدرکا، یعنی ہمارے سوالوں کا جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مومن کہے گا، قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ احمد، ابو داؤد۔ ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے پوچھتے، لا دریت ولا تلیت، یعنی تو نے نہ جانا نہ پڑھا، یعنی قرآن، بخاری اور ابو داؤد۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جس کی آواز جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، بخاری اور ابو داؤد۔ مومن اور کافر سے کیے گئے اس چوتھے سوال سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب مہیا کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، قبر کے امتحان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لائے، اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ نمبر 3، مرنے کے بعد کافر اور مشرک پر سب سے پہلے جو فرد جرم عائد کیے جائیں گے وہ یہ ہوگا کہ تم نے قرآن مجید پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ چوتھا، قرآن مجید نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کے جرم میں مجرم کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر گرز مارے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے، اس دماغ کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے پر کافر کو یہ سزا دی جائے گی۔ چاروں نقاط سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا
اور اس پر عمل کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کے برکات اور اجر و ثواب اپنی جگہ ہیں، لیکن نزول قرآن کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے تاکہ وہ گمراہی سے بچیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں یعنی عذاب میں مبتلا نہ ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے وہ یقیناً گمراہ ہوں گے، نیز آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے، اور اس عذاب کی ابتدا قبر سے ہی ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زندگی میں ہماری سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ صلاحیتیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے پر صرف ہوتی۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے روزمرہ معمول کا مستقل حصہ ہوتی۔ قرآن مجید کی سماعت ہمارے دل و دماغ کے سکون کا باعث بنتی۔ ہمارے بچے بلوغت سے قبل قرآن مجید سے اس قدر مانوس ہوتے کہ عمر بھر ان کی تلاوت، ان کا تدبر جان بناتے، لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ بے اعتنائی اسی قرآن مجید سے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو دنیا، برزخ اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ حقیقت کس قدر المناک ہے کہ ہمیں روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے میسر آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیم کے لیے 15-20 منٹ بھی میسر نہیں آتے۔ وطن عزیز میں 90% گھرانے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر عمر عزیز کے کئی قیمتی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے انہیں چند لمحے بھی میسر نہیں آتے۔ والدین کے ہاں بچہ 4-5 سال کا ہو جائے تو اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے ماں باپ کو فکر ہونے لگتی ہے کہ اسے کون سا اسکول میں داخل کروائیں، کیا پڑھانا ہے، کیا بنانا ہے، لیکن عمر بھر قرآن مجید کی تعلیم کی فکر لاحق رہتی ہے۔ دنیاوی علوم کے حصول پر والدین پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں، لیکن قرآنی تعلیم پر اس کا خرچ کرنا بھی والدین پر گراں گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 24-25 برس کی عمر میں ہمارے طلباء کے ہاتھوں میں تلاش روزگار کے لیے 3-3، 4-4 ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن 50-60 برس کی طویل عمر گزرنے کے باوجود قرآن مجید ایک مرتبہ بھی ختم کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارا مجموعی ماحول بھی بہت ہی پریشان کن اور تکلیف دہ ہے۔
آپ کسی محلہ یا گلی سے گزر رہے ہوں، کسی بازار یا مارکیٹ میں جانا ہو، کسی پارک میں جانا ہو یا کسی ویگن یا بس میں سفر کرنا پڑے، ہر طرف موسیقی اور گانے بجانے کی بے ہنگم اور شرمناک کان پھاڑتی آوازیں سنائی دیں گی۔ انتہا یہ ہے کہ اذان، نماز، خطبات، جمعہ کے اوقات میں بھی ہمارے مسلمان بھائی اس لذت سماعت سے محروم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے محلوں کے کتنے گھرانے ہیں، بازاروں کی کتنی دکانیں ایسی ہیں یا کتنی ویگنیں اور بسیں ایسی ہیں جن سے گانے بجانے کی بجائے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی ہو، شاید 1000 میں سے ایک۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی تعلیم سے اس مجرمانہ غفلت اور بے توجہی کی ایک وجہ تو قرآن مجید کی اہمیت سے لا علمی ہے۔ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں ہماری تمام انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں، دکھوں، غموں اور بیماریوں کا علاج ہی قرآن مجید ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں بھی یہی قرآن مجید ہماری نجات اور حفاظت کا باعث بنے گا۔ عالم برزخ کے بعد آخرت میں یہی قرآن مجید ہمارے لیے سفارش بنے گا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ہم اسے محض خیر و برکت کی کتاب سمجھ کر شادی بیاہ کے موقع پر بیٹیوں کو ہدیہ میں دینا، بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر سے سایہ کروانا، لڑائی جھگڑے کے موقع پر قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرنا، جنات دور کرنے کے لیے تعویذ بنانا، ضرورت پڑنے پر فال وغیرہ نکالنا اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی تلاوت کروانا ہی اس کا مقصد نزول سمجھ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی گوار کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کا بہت بڑا خزانہ آ جائے اور وہ اس پتھر کے ٹکڑے کو سمجھ کر ادھر ادھر اس کا مقصد ضائع کر دے۔ قرآن مجید سے دوری اور بے اعتنائی کی وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، اس سے پڑھنا اور سمجھنا صرف اہل علم کا کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو قبر میں سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے والے ہر آدمی پر یہ فرد جرم عائد کیوں کی جاتی ہے؟ لا دریتا ولا تلیتا، تو نے قرآن نہ جانا نہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس غلط فہمی کی تردید فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ قمر آیت نمبر 17۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض مقامات واقعی ہی ایسے ہیں جنہیں خود سمجھنا مشکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس وجہ سے پورے قرآن مجید کو نہ پڑھنے کا طرز عمل درست کہلایا جاتا ہے؟ اگر کسی طالب علم کو کیمسٹری یا فزکس کے بعض فارمولے سمجھنے میں وقت پیش آ رہی ہے
تو کبھی اس کے والدین یہ نہیں کہتے بیٹا اسے پڑھنا چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، بلکہ طالب علم کو مہنگی سے مہنگی ٹیوشن لگوا دی جاتی ہے تاکہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا کے معاملے میں ہماری عقل یہ کام کرتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے ناداں اور بدھو کیوں بن جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی مشکل مقام آ جائے تو اسے سمجھنے کی بجائے ترک کر دیتے ہیں اور فوراً فیصلہ لے لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن مجید کا پوری توجہ سے مطالعہ کیا جائے اور اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو کسی عالم دین سے رہنمائی حاصل کی جائے اور قبر کے امتحان میں کامیاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، نہ یہ کہ پہلے روز ہی سے نہ پڑھنے کا فیصلہ کر کے امتحان میں ناکامی پر مہر تصدیق لگا دی جائے۔ قرآن مجید سے دوری کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ زیادہ علم حاصل کرنے کو باعث ہلاکت سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا اور اپنے علم کی وجہ سے ہی گمراہ ہوا تھا، لہٰذا جتنا علم ہے اسی پر عمل کر لینا کافی ہے۔ یہ غلط فہمی بھی سراسر وسوسہ ہے۔ ابلیس اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 34۔ اہل علم کی تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تعریف فرما دی، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 28۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد ان سے پوچھو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ زمر آیت نمبر 9۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی یا نجات کا۔ بعض لوگ عمر کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے یا علم دین سیکھنے میں شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی محض ایک منفی انداز فکر ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہر آدمی مرتے دم تک جدوجہد کرتا رہتا ہے اور کبھی جھجک یا عیب محسوس نہیں کرتا، پھر دین کے بارے میں ایسی فکر اور سوچ کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو کوئی 60 سال کی عمر میں، اس کے بعد قرآن مجید پڑھا، بعضوں نے تو زبانی یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، طبرانی۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی کوئی قید مقرر نہیں فرمائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بھی سمجھ عطا فرمائے قرآن مجید پڑھنے میں جھجک محسوس مت کیجیے۔ قرآن مجید سے دوری کی ایک اور وجہ مختلف قسم کے پنسورے اور دیگر کتب و وظائف ہیں جنہیں اکثر لوگ اس طرح روزمرہ کا معمول بنا لیتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کو روزمرہ کا معمول بنانا چاہیے، اور اس کے بعد قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں یا آیات کی فضیلت بالکل بجا ہے۔ ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں یا آیات کی فضیلت بالکل بجا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہی صورتوں کو کافی سمجھ کر باقی قرآن مجید کو ترک کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی روزمرہ تلاوت کے بعد جو شخص
مزید اجر و ثواب کا خواہش مند ہو اسے ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض دینی جماعتیں اپنے اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کی خاطر اپنے کارکن کے لیے وظائف تیار کرتی ہیں اور قرآن مجید کو کبھی دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ یقیناً عیب ہے کہ قرآن مجید کے بعد منتخب آیات پڑھ لینا مطلوب نہیں، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کے تمام احکامات کو سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید سے ہماری یہ غفلت اور بے اعتنائی ہمیں عنقریب بہت بڑے خسارے اور ندامت سے دوچار کر دے گی۔ اس سے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی اولین فہرست میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور اپنی گزشتہ زندگی میں قرآن مجید سے غفلت اور بے اعتنائی کی تلافی کی ہر ممکن کوشش کرے۔ قرآن مجید ہمیں نہ صرف اس دنیا میں رشد و ہدایت و خیر و برکات سے مالا مال کر دے گا بلکہ قبر میں استقامت اور آخرت میں نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔